السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور انجوائے کر رہے ہوں گے۔ کتاب نگری ہمیشہ آپ کے لیے نت نئے افسانے، ناول، ناولیٹ اور خوبصورت کہانیاں لے کر آیا ہے۔ اس بار آپ کی خدمت میں حاضر ہے پری شاہ کے قلم سے لکھا گیا خوبصورت قسط وار ناول میں بھی محافظ ہوں کی قسط نمبر 7۔ لیکن اس سے پہلے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اب چلتے ہیں ناول کی قسط نمبر 7 کی جانب۔ رات وقت کے سینے پہ پاؤں رکھتی دھیرے دھیرے پھیل رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے سنگ اڑتے بادلوں کے منتشر ٹکڑے جو شام سے ہی آسمان کو سمیٹ رہے تھے، اب آہستہ آہستہ چاند کے گرد جمع ہوتے آہنی فصیل کی طرح تن رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کسی بھی وقت زور و شور سے برسنا شروع کر دیں گے۔ لمحہ بلمحہ موسم کے بدلتے تیور دیکھ کر اس نے منہ بنایا۔ پتہ نہیں کیوں پر اس کو بارش پسند نہیں تھی۔ اکیلی چھت پر بیٹھی وہ سوچوں میں گم تھی۔ نیچے سے آتی آوازیں سن کر لگ رہا تھا کہ ابو آ گئے ہیں۔ ابھی اس نے ابو سے آرمی میں اپلائی کرنے کی بات کرنی تھی اور پھر امی کو بھی جواب دینا تھا۔ جواب کا سوچ کر ہی ایک بار پھر اس کا ذہن بھٹک کر رشتے کی طرف چلا گیا تھا۔ کل سے سوچ سوچ کر اس کا دماغ سن ہو چکا تھا، پر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ اللہ جی سنبھال لینا اب۔ ایک دم سے اس نے فیصلہ کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کو مخاطب کیا اور اٹھ کر نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ نیچے آئی تو سب لوگ بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ارسلان بھی فون کے بجائے سب کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ابو کا موڈ بھی اچھا تھا، تبھی ہنس رہے تھے۔ امی اور حدیقہ بھی سلائی مشین لے کر بیٹھی وقفے وقفے سے گفتگو میں شامل ہو رہی تھی۔ ابو، سب کے چہرے پہ نظریں ڈالتے اس نے آہستہ سے بلایا تو سب نے خاموش ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ عفاف ذرا جھجکی، پھر اللہ کا نام لے کر بولی، میں سوچ رہی تھی ابھی آرمی میں اپلائی کر لوں، اب داخلے کھلے ہوئے ہیں۔ کس چیز کے داخلے؟ ابو اس کی اچانک بات پر ذرا حیران ہوئے۔ باقی سب بھی حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ AFNS کی ابو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو ابو نے سر ہلا کر جیسے اس کو آگے بولنے کا کہا۔ ابھی تو میں فری ہوں، کر سکتی ہوں، شاید میرا سلیکشن ہو جائے۔ آن لائن اپلائی کر کے بس ٹیسٹ دینے جانا پڑے گا، اس نے مزید بتایا۔ اچھا، پر کرنا کیا پڑے گا وہ تمہیں وہاں جا کر؟ ابو کو شاید پوسٹ کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ ابو، آرمی میں جو نرسیں ہوتی ہیں اس پوسٹ کے لیے FSC پری میڈیکل پڑھ کر جا سکتے ہیں۔ عمر بھی میری 18 ہو گئی ہے، کل ہم جا کر ID کارڈ بنوانے دے آتے ہیں، پھر میں اپلائی کر لوں گی۔ بہت اچھا موقع ہے ابو، عفاف نے تحمل سے سمجھایا۔ پہلے تو آپ نے BS کر کے جانا تھا نا؟ ابو سنجیدگی سے پوچھنے لگے۔ جی ابو، پر اس میں تو کافی وقت لگ جائے گا۔ پہلے 4 سال کا BS، پھر MS یا MPhil کرنا پڑے گا، پھر کہیں جا کر بندہ آرمی کے قابل ہوتا ہے۔ ابھی تو میری ساری ضروریات پوری ہیں، تو اب آرمی آرام سے ٹیسٹ دینے جا سکتے ہیں۔ عفاف نے تفصیل بتائی۔ آپی، پھر آپ آرمی میں چلی جاؤ گی؟ ایمن نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، تم دعا کرنا۔ عفاف ہولے سے مسکرائی۔ واہ، پھر میں اپنی دوستوں کو بتاؤں گی کہ میری آپی آرمی میں ہے۔ ایمن چہکی۔ وہ ابھی اس عمر میں تھی جس میں ہر بات جا کر اپنی دوستوں کو بتانا سب سے ضروری کام تھا۔ آپی، آپ فوجی بن جاؤ گی؟ ایان بھی کیوں پیچھے رہتا؟ عفاف کو ہنسی آ گئی۔ ہاں جی، فوجی بن جاؤں گی، اس کو جواب دیتے وہ ابو کی طرف مڑی۔ ابو بتائیں نا، میں کر لوں؟ بہت اچھا موقع ہے، 4 سال کی ٹریننگ ہے اور ٹریننگ کے دوران تنخواہ بھی ملتی ہے، پھر 5 یا 10 سال کا بانڈ سائن ہوتا ہے۔ عفاف نے ابو کی طرف دیکھا جو کافی سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ مرضی ہے بیٹا آپ کی، ہم تو آپ سب کی پڑھائی پہ پیسہ لگا سکتے ہیں، باقی آپ نے جو کرنا ہے کر لوں، پر ایک بات کا خیال رکھنا، ہمارے لیے پیسہ نہیں، عزت ضروری ہے جو آپ لوگوں نے بنانی ہے۔ آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے ہم اپنا گھر چھوڑ کر اتنی دور آئے ہیں۔ آپ کرنا چاہتی ہو تو کر لو اپلائی، چلے جائیں گے ٹیسٹ دینے۔ ابو نے نرمی سے جواب دیا تو عفاف مسکرا دی۔ امی، آپ بتائیں نا، کر لوں؟ اب کہ اس نے امی کی طرف دیکھا جو کسی سوچ میں گم تھی۔ اتنی مشکل نوکری ہوگی، کیسے کرو گی؟ فوج والے تو چھٹی بھی اتنی مشکل سے دیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں جانا پڑتا ہے۔ امی کی ٹینشن الگ تھی۔ امی، میں سب کر لوں گی، آپ اجازت تو دیں۔ عفاف نے اصرار کیا تو وہ مان گئی۔ ان کے لیے بھی اولاد کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔
میں ابھی دیکھتی ہوں تاریخ۔ عفاف خوشی سے دانت نکالتی فون کی طرف لپکی۔ تم بھی کچھ پڑھ لیا کرو یا صرف فون دیکھ دیکھ کر ہی گزارا کرنا ہے؟ ابو کی توپوں کا رخ ارسلان کی طرف ہوا۔ کرتا تو ہوں، اب کیا ہر وقت کتاب لے کر بیٹھا رہوں؟ ارسلان ہمیشہ کی طرح چڑ گیا۔ تو حرج ہی کیا ہے اس میں؟ بہن کو دیکھ لو کتنی محنت کرتی ہے اور کتنے اچھے نمبروں سے پاس ہوتی ہے۔ ابھی سے کچھ کرو گے تو آگے داخلہ ملے گا نا۔ ابو ذرا اونچی آواز میں بولے تو ارسلان منہ میں کچھ بڑبڑا کر رہ گیا۔ اسی وجہ سے وہ سب کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا۔ ایمن نے ابو کی توجہ ٹی وی کی طرف کروائی تو ارسلان اٹھ کر باہر نکل گیا اور صطف اپنے فون میں لگ گئی۔ روم میں آتے اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ گوگل سے عامی کی ویب سائٹ کھولی۔ پیج کھلتے ہی سامنے مختلف آسامیوں کے اشتہار نظر آ رہے تھے۔ اس کی نظر AFNS پر گئی تو وہ ایک لمحے کو ٹھہر گئی۔ رجسٹریشن اگلے مہینے کے آخر میں شروع ہونی تھی۔ تاریخ دیکھ کر اس نے ریمائنڈر سیٹ کیا اور باقی کی معلومات دیکھنے لگی۔ اسکرال کرتے اس کے بدن میں سرد لہریں اٹھ رہی تھیں۔ ساری معلومات دیکھتے فون رکھتے کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر گئی۔ لب مسلسل مسکرا رہے تھے۔ آنکھوں کے پردوں پہ آرمی یونیفارم میں ملبوس لیڈی آفیسرز گھوم رہی تھیں۔ ایک دن میں بھی ایسے ہی آفیسر بنوں گی، یہ سوچ آتے ہی اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ یوں ہی خوش رکھے۔ حدیقہ کی پیار بھری آواز پر اس نے آنکھیں کھولی تو حدیقہ مسکراتی ہوئی اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ عفاف سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ابھی صرف اجازت ملی ہے تو تم اتنی خوش ہو، اگر تمہارا سلیکشن ہو گیا تو تم کیا کرو گی؟ حدیقہ نرمی سے کہتی اس کے ساتھ رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس دن میں خود کو اس دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی سمجھوں گی۔ اگر میرا فوج میں سلیکشن ہو گیا تو میں سمجھوں گی کہ اللہ نے مجھے اس دنیا کی ہر خوشی دے دی ہے۔ عفاف کی آنکھیں جگمگ کر رہی تھیں۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ حدیقہ نے زیر لب کچھ پڑھتے اس کی نظر اتاری۔ آمین، عفاف آہستہ سے بولی۔ ممانی کو کیا جواب دو گی؟ حدیقہ نے ذرا سنبھل کر پوچھا تو عفاف کی مسکراہٹ سکڑ گئی۔ میری پڑھائی پورے ہونے تک یا فوج میں سلیکشن ہو گئی تو میری ٹریننگ پورے ہونے تک میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے بعد امی ابو کو جو ٹھیک لگے وہ کر لیں۔ یہ سب معاملات میری سمجھ سے باہر ہیں۔ میرا رشتہ مانگنے والے میری کچھ باتیں مان لیں تو مجھے رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عفاف سنجیدگی سے بولی۔ پھر میں بھابھی کو ہاں بول دوں؟ امی کمرے میں آتی اس کی باتیں سن کر بولی۔ امی اتنی کیا جلدی ہے؟ آپ بس کہہ دیں کہ میری پڑھائی کے بعد بات کریں گے، فی الحال یہ بات ختم کر دیں۔ عفاف حتمی انداز میں بولی۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں یا نا میں تو جواب دینا پڑے گا نا، اور ہم کون سے تمہاری ابھی شادی کر دیں گے؟ تم آرام سے پڑھ لو تو پھر باقی باتیں کر لیں گے۔ ابھی تو صرف رشتے کی ہی بات کرنی ہے جو ہمارے درمیان ہی رہے گی۔ تم فکر نہ کرو، امی نے پیار سے اسے سمجھایا۔ امی یہ بات چھپنے والی نہیں ہے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، پر اگر کسی نے مجھ سے کچھ پوچھا اور میں نے کوئی جواب دیا نا تو پھر آپ مجھ سے کچھ مت کہیے گا۔ ابھی رشتے کی بات کر لو، پھر کچھ وقت بعد منگنی اور شادی کی بات شروع ہو جائے گی۔ اگر یہی حال رہا تو میں بتا رہی ہوں عین وقت پہ میں منع کر دوں گی۔ عفاف نے صاف الفاظ میں دھمکی دی تھی۔ بکواس نہ کرو میرے ساتھ، امی کو تو غصہ ہی آ گیا تھا۔ ممانی ٹھیک تو کہہ رہی ہے، وہ ایسی باتیں کہاں چھپتی ہیں؟ پھر بڑی ممانی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، کہاں انتظار کریں گی وہ؟ حدیقہ نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ اچھا بس ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گی کیا کرنا ہے۔ امی ان دونوں کے دلائل اگنور کیے اٹھ کر چلی گئی تھیں۔ حد ہو گئی، میری ذرا سی خوشی ہضم نہیں ہو رہی تھی آپ سے، جو پھر سے وہی بات چھیڑ کر بیٹھ گئیں۔ عفاف اس پہ چڑھ دوڑی۔ اچھا ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا ممانی سن لیں گی۔ حدیقہ معذرت خواہ انداز میں بولی۔ خیر دفع کریں، فی الحال میں بہت خوش ہوں تو یہ فضول باتیں چھوڑیں۔ اس کا دھیان پھر سے آرمی کی طرف گیا تو موڈ ایک دم سے خوشگوار ہو گیا۔ کیوں نہ اسے خوشی میں سینڈوچ بنائے جائیں؟ حدیقہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ عفاف جھٹ کچن کی طرف بڑھی۔ اگلے 1 گھنٹے میں مزیدار سے سینڈوچ تو تیار ہو گئے تھے، پر کچن بیچارے کی حالت نازک تھی، اور امی کو کچن کی حالت دیکھ دیکھ کر دونوں پر تاؤ آ رہا تھا۔ وہ دونوں جب بھی کچن میں گھستی تھیں، کھانا تو اچھا بن جاتا تھا، پر جو کچن کی حالت ہوتی تھی وہ بالکل اچھی نہیں رہتی تھی۔ اتوار کا دن گھروں کی طرح ہاسٹل میں بھی دھلائی ڈے ہوتا تھا۔ ساری لڑکیاں بالٹیاں یا ٹب کپڑوں سے بھرے واش روم میں دھلائی ڈے منا رہی ہوتی تھیں۔ کوریڈور میں سے گزرو تو ہاسٹل کی چھت پہ لٹکے ڈھیروں کپڑے دیکھ کر گھر کی چھت کا گمان ہوتا تھا۔ عروج بھی دھلائی ڈے منائے پچھلے 2 گھنٹے سے واش روم میں تھی۔
اور ہبا مسلسل بڑبڑا رہی تھی کیونکہ ہبا میڈم نے نہانا تھا پر بالٹی عروج لے کر گئی تھی اور ہبا اس کے انتظار میں بیٹھی کڑ رہی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ سے بے نیاز دعا ہمیشہ کی طرح اپنے فون میں لگی ہوئی تھی اور وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کمبل ٹانگوں پہ پھیلائے لیپ ٹاپ پہ انگلیاں چلاتی کوئی رپورٹ تیار کر رہی تھی۔ فون وائبریٹ ہوا تو اس نے چونک کر فون اٹھایا۔ ایک اسلامک گروپ میں کوئی ویڈیو آئی تھی۔ اس نے اسکرین ٹچ کرتے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی اور ہبا کی طرف دیکھا۔ جتنی دیر میں وہ نہیں آتی تم کپڑے تو پریس کر لو۔ ہبا کی شکل کے بنتے ڈیزائن دیکھ کر اس نے مشورہ دیا۔ ہاں کرتی ہوں پر سمجھ نہیں آ رہا کیا پہنوں، تم بتاؤ نا۔ ہبا پریشانی سے کہتی اٹھ کر اپنا سوٹ کیس کھولنے لگی۔ سوٹ کیس کھولتے ہی اس کی نظر کپڑوں کے پہاڑ پر گئی تو اس نے تعصب سے سر ہلایا اور کانوں میں ہینڈ فری لگاتے ویڈیو کی طرف متوجہ ہوئی جس میں کوئی لڑکی بول رہی تھی۔ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا اور سب سے کم تر راستے سے ہڈی ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی شاخ ہے۔ اسلام میں حیا کی بات سن کر عام طور پر ہمارے ذہنوں میں پہلی چیز کیا آتی ہے؟ یا اللہ، برقعے کی بات پھر آ گئی؟ جی ہاں، حیا میں یہ برقع اور بہت کچھ آتا ہے۔ آپ نے روشنی کی کرن تو دیکھی ہوگی، کس رنگ کی ہوتی ہے؟ سفید، ہے نا؟ لیکن اس میں کتنے رنگ ہوتے ہیں؟ بہت سے رنگ، ہے نا؟ یہی حیا ہے جب آپ اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ بولنے والی کی آواز بہت خوبصورت تھی، وہ اپنا کام چھوڑ کر اس کو سننے لگی۔ یہ دیکھو یہ کیسی ہے؟ ہبا نے بڑی مشکل سے کھینچ کر ایک سیاہ کرتی سوٹ کیس سے برآمد کرتے اس کے سامنے کی تو اس نے ویڈیو روکتے اس کی طرف دیکھا۔ سادہ سی سیاہ کرتی اچھی لگ رہی تھی پر اس کی لمبائی خاصی کم تھی۔ یہ تو چھوٹی ہے کافی، تم کچھ اور دیکھ لو۔ وہ سادگی سے بولی تو ہبا سر ہلا کر پھر سے سوٹ کیس کھنگالنے لگی تو اس نے پھر سے ویڈیو چلائی۔ حیا کے بہت سے رنگ ہیں، یہ انسان کی اندرونی شخصیت میں بھی ہوتی ہے اور بظاہر حال حلیے میں بھی نظر آتی ہے۔ حیا آپ کے دل میں ہے، آپ کی عبادت اور آپ کی ڈریسنگ میں بھی ہے، اور پھر حیا کا تعلق اس کیفیت سے بھی جو انسان غلطی کے بعد ندامت کی شکل میں محسوس کرتا ہے۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ کر کے یا کچھ بول کر خیال آیا ہو، اف مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا؟ جب ہم اپنی غلطی کو دوسروں سے چھپاتے ہیں تو یہ حیا کی وجہ سے ہی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ہمیں بہت عجیب اور ناپاک خیال آتے ہیں اور ہم بالکل نہیں جانتے کہ یہ کسی کو بھی معلوم ہو، تو یہ حیا کی وجہ سے ہی ہے۔ آخری جملے پر اس کے ابرو اکٹھے ہو گئے، اس نے یہ بات پہلی بار سنی تھی۔ یہ دونوں دیکھو، ہبا نے دوبارہ مخاطب کیا تو اس نے پھر سے لیکچر روک کر اس کی طرف دیکھا۔ گلابی اور جامنی رنگ کی دونوں شرٹس اچھی خاصی چھوٹی تھیں، بلکہ ان کو ٹاپ کہنا زیادہ بہتر تھا۔ ٹھیک ہیں پر چھوٹی ہیں۔ اس کے ماتھے پر شکنیں تھیں۔ ٹھیک تو ہے، اس کے اوپر سے یہ جیکٹ پہن لوں گی۔ ہبا نے بلیک جیکٹ اور جامنی شرٹ نکال کر سوٹ کیس بند کرتے ہوئے کہا۔ اتنی چھوٹی ہے یہ شرٹ، اور پھر تم یہی پہن کر باہر جاؤ گی؟ میس ہال میں کتنے مرد ہوتے ہیں؟ اس نے ہمیشہ کی طرح ٹوکا تھا۔ تو کیا ہوا، پہننے کے لیے ہی نہیں ہے؟ میس کی خیر ہے، کوئی نہیں دیکھتا مجھے، ہبا لاپرواہی سے بولی۔ وہ کچھ کہنے لگی تھی پر سر جھٹک کر دوبارہ سے ویڈیو چلا کر اپنی توجہ اس کی طرف لگائی۔ لیکن اگر انسان میں سے حیا ہی ختم ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہے، نقاب ہو رہا ہے، چاہے وہ جسم ہو یا گندی سوچ ہو، یا یہ بالکل میٹر نہیں کرتا۔ حیا ایک سرکٹ بریکر کی طرح ہے اللہ کی طرف سے۔ سرکٹ بریکر کیا ہوتا ہے؟ جب بجلی کا وولٹیج بڑھ جاتا ہے تو یہ مشینوں کو جلنے سے بچا لیتا ہے، اور حیا بھی ہمیں ایسے بہت سے اعمال سے بچا لیتی ہے جو ہمیں آخرت میں جلا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سیدھا سادہ کانسیپٹ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارا یہ ماڈرن کلچر اس قدرتی حیا کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے۔ اگر کوئی شخص کم گو ہو یا کوئی لڑکی مردوں سے بیجا بات نہ کرتی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کتنا برا رویہ ہے اس کا۔ اگر کوئی لڑکی سب کے سامنے اپنے شوہر کے ساتھ بیجا رومانٹک نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ کم آن، تم اب شادی شدہ ہو، اب کیسے شرم۔ فطرتاً ہمیں اچھا لگ سکتا ہے کہ کیا ہمارے والدین ہمارے سامنے ایسا ہی بیہیو کریں، وہ بھی تو شادی شدہ ہیں، ہمیں کبھی اچھا نہیں لگتا۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ کیونکہ اللہ نے ہماری فطرت میں حیا رکھی ہے،
اس نے ویڈیو روکی اور ہبا کو دیکھنے لگی جو خاموشی سے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ اس کے کپڑے دیکھ کر اس کو شروع سے الجھن ہوتی تھی۔ پہلے وہ کچھ نہیں کہتی تھی کہ اس کی مرضی جو بھی پہنے، پر جب سے اس نے دین کو سمجھ کر اس پر چلنا شروع کیا تھا، وہ ہر بار اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، پر ہبا نے کبھی اس کی بات کو سمجھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میری مانو تو نہ پہنو ہبا، بالکل اچھی نہیں لگے گی۔ تم جینز کے ساتھ کوئی لانگ فراک پہن لو یا کوئی پیارا سا سوٹ پہن لو۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی۔ یہ کتنی بری لگے گی لانگ فراک۔ اب تو لانگ فراک کا فیشن بھی نہیں ہے اور سوٹ تو ہے ہی نہیں میرے پاس۔ تم فکر نہ کرو، اچھی لگے گی۔ اب تو ایسی ہی شرٹس کا ٹرینڈ ہے۔ ہبا نے مزے سے جواب دیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ گہرا سانس بھرتے اس نے ویڈیو دوبارہ شروع کی۔ وہ کیسے ان کا ذہن بدل سکتی تھی جو خود نہیں بدلنا چاہتے؟ ہم مغرب سے اتنا متاثر ہو چکے ہیں کہ ہر چیز کو اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی چکر میں اکثر اپنے دین کے مزاج پر سمجھوتا کر جاتے ہیں۔ ہر چیز کا اسلامک نیم البدل نکالنا فرض نہیں ہے۔ پھر حیا کے بارے میں ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ یہ صرف عورتوں کے لیے ہے۔ کبھی اس لفظ کو گوگل کر کے دیکھیے گا، آپ کو کوئی بھی بات مرد کے متعلق نہیں ملے گی، لیکن اسلام میں حیا ایک خوبی ہے جو ہر مرد اور عورت میں انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ جی ہاں، حیا کا تعلق آپ کے لباس سے بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کا یقین، آپ کا ایمان اور آپ کی حیا آپ کی شخصیت سے ظاہر ہونی چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر بہت کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اگر حیا آپ کے اندر ہے تو یقیناً باہر بھی نظر آئے گی۔ اگر آپ کا حال حلیہ مسلمانوں والا نہیں ہے تو یہ حیا کی شدید کمی کا اظہار ہے۔ اس کی نظر بے ساختہ ہبا کی طرف گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنی اس کو بیان کرنے کے لیے اور کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ بے شک یہ بہت صاف گوئی کا مظاہرہ ہے، پر جو بھی ہے یہی ہے۔ اگر حیا اندر ہے تو لازمی طور پر باہر بھی نظر آئے گی۔ اچھا، کیا رمضان میں ہمیں اپنا ایمان کا لیول بہتر محسوس ہوتا ہے؟ اتنا اچانک ایمان بڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ ماحول سازگار ہے، الحمدللہ۔ ہمارے ارد گرد اچھے کام ہو رہے ہیں، نیکی کی طرف دل زیادہ مائل ہوتا ہے اور انسان نیکیاں بھی زیادہ کرتا ہے، تو ہمارے اعمال ہمیں بتاتے ہیں کہ دل میں ایمان بڑھ رہا ہے کہ نہیں۔ اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ کی حدود کو پھلانگ رہے ہیں، اور پھر بھی یہ کہیں کہ آپ کے ایمان کا لیول بہت بلند ہے۔ اور اللہ سے حیا تو ہمارے دین کی بنیاد ہے، تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام کریں جو اللہ کو ناپسند ہو، اور خاص طور پر جب ہم اکیلے ہوں۔ ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اللہ کو اپنی زندگیوں سے باہر رکھ سکتے ہیں؟ اپنے دل سے تو ہم نے باہر رکھا ہی ہے، پر کیا واقعی آپ اللہ کو اپنی زندگی سے باہر رکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ ملحد ہیں پھر بھی آپ اللہ کو اپنی زندگی سے باہر نہیں رکھ سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اس سے حیا کریں۔ اس حیا کو ہم صرف ایک طریقے سے ظاہر کر سکتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، اور یہی باحیا شخص کی اصل تعریف ہے۔ ویڈیو ختم ہوتے ہوئی تو ایک سرد سی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ او اللہ! اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ آپ کس طریقے سے میری رہنمائی کرتے ہیں؟ دوسروں کو تلقین کرنے سے پہلے مجھے خود کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ حجاب لینے کا فیصلہ بہت مشکل ہے اللہ جی، پلیز مجھے اس فیصلے پہ ثابت قدم رکھنا۔ آنکھیں بند کیے اس نے دل میں اللہ کو مخاطب کیا۔ حجاب تو وہ بہت پہلے سے کرتی تھی، پر صرف باہر جاتے وقت۔ فیملی کے مردوں سے تو کبھی نہیں کیا تھا۔ بہت بار اس نے کرنے کا سوچا تھا لیکن ہمت ہی نہیں ہوئی، پر اس 7 منٹ کی ویڈیو نے وہ فیصلہ 7 سیکنڈ میں کروا دیا تھا، جو پچھلے 7 سال میں نہیں ہوا تھا۔ مسلسل بجتے فون نے اس کی گہری نیند میں خلل ڈالا تھا۔ ڈھیٹ بنتے اس نے کال کو اگنور کیا، لیکن فون کرنے والا کوئی مستقل مزاج تھا، ایک کے بعد ایک کال کیے جا رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے نیم و آنکھوں سے فون اٹھایا اور یس کرتے فون لگایا۔ کیا تکلیف ہے؟ آدھی رات کو بھی چین نہیں ہے تم لوگوں کو؟ بغیر نمبر دیکھے وہ مقابل پر چڑھ دوڑی۔ کمال ہے، ہمارے آفس کی گھڑی پر تو صبح کے 9 بج رہے ہیں اور آپ کے یہاں ابھی آدھی رات ہے۔ اسفند میر کی تعجب بھری آواز سن کر ماہم کی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ فون کان سے ہٹا کر دیکھا تو 9:10 ہو رہے تھے، اور یقیناً اسفند میر اس کو آفس میں نہ پا کر کال کر رہا تھا۔ سوری سر، پتہ نہیں کیسے اتنی دیر سو گئی۔ ماہم اچھا خاصی شرمندہ ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں مس ماہم، ابھی تو صرف 9 بجے ہیں، آپ آرام سے آ جائیں، میں ویٹ کر رہا ہوں۔
اسفند میر بظاہر اطمینان سے بولا، پر ماہم اس کا طنز سمجھتی لب دانتوں میں دبا گئی۔ سوری سر۔ وہ سر جھکا گئی۔ اب سوری تھینک یو چھوڑیں اور جلدی سے آفس پہنچیں، میٹنگ میں جانا ہے۔ اسفند میر سنجیدگی سے حکم دیتا فون بند کر گیا۔ حد ہو گئی ماہم، بندہ کال اٹھانے سے پہلے دیکھ ہی لیتا ہے۔ اپنے سر پہ ہاتھ مارتی جلدی سے اٹھ کر فریش ہونے بھاگی۔ اشفاق صاحب فجر پڑھ کر دوبارہ سو جاتے تھے۔ فریش ہو کر اس نے ناشتہ کیا اور اشفاق صاحب کے لیے بنا کر رکھ دیا تھا۔ جلدی جلدی کرتے بھی اس کو آفس پہنچتے 10 بج گئے تھے۔ اسفند میر کے آفس جانے کے بجائے وہ سیدھا کچن میں گئی اور جلدی سے اس کے لیے کافی بنائی۔ گزرے ایک ہفتے میں اسفند میر کو اس کا اور کوئی کام پسند آیا ہو یا نہ، پر اس کی بنائی ہوئی کافی بہت پسند آئی تھی۔ گڈ مارننگ سر۔ دروازہ ناک کرتے وہ اندر داخل ہوئی تو اسفند میر نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ اوہ گڈ مارننگ ماہم، آئیں۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کرتا کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتا وہ خوش دلی سے بولا، کافی؟ ماہم نے مگ اس کے سامنے رکھا۔ تھینک یو۔ اب کانٹریکٹ کی فائل چیک کر لیں، 11 بجے ہمیں نکلنا ہے۔ اسفند میر مگ اٹھاتا نرمی سے بولا۔ کون سی فائل سر؟ ماہم نے نہ سمجھی سے اس کو دیکھا۔ وٹ ڈو یو مین کون سی فائل؟ میں نے کل آپ کو فاروق اینڈ سنس کی کانٹریکٹ فائل دی تھی، آج ہمیں کانٹریکٹ سائن کرنا ہے ان کے ساتھ۔ اسفند میر ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا۔ ماہم کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ فائل تو وہ کل گھر لے گئی تھی اور رات کو کچن میں بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ سر وہ فائل تو گھر… ماہم کو سمجھ نہ آئی کیا جواب دے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اسفند میر تیز لہجے میں بولا۔ غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں ابری ہوئی تھیں۔ سوری سر، وہ میں فائل کل گھر لے گئی تھی اور ابھی جلدی میں لانا یاد نہیں رہا۔ اس کا غصہ دیکھتے ماہم گھبرا گئی۔ اوہ گاڈ! اسفند میر نے اپنا ماتھا چھوا، اس کا بی پی ہائی ہونے لگا تھا۔ اتنی اہم فائل وہ گھر چھوڑ آئی تھی؟ شدید غصے میں وہ ادھر ادھر چکر لگانے لگا اور اس کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھتے ماہم کی جان ہوا ہونے لگی تھی، کیونکہ خوش اخلاق اور نرمی سے بات کرنے والے اسفند میر کے شدید غصے کی جھلک وہ 2 دن پہلے دیکھ چکی تھی۔ فائل کی غلطیاں ٹھیک کی ہیں یا نہیں؟ اچانک وہ اس کی طرف پلٹا۔ وہ تھوڑی سی رہتی ہے۔ ماہم کا دل کیا وہاں سے غائب ہو جائے۔ وٹ؟ اس کا دماغ پھک سے اڑا۔ کل اس نے تمام پوائنٹس مارک کر کے دیے تھے، اگر مسلسل کیا جاتا تو 1.5 سے 2 گھنٹے کا کام تھا۔ سوری سر۔ ماہم اس کی اونچی آواز پہ بوکھلا گئی۔ کیا کروں میں آپ کی سوری کا؟ 12 بجے میٹنگ ہے، میں کیا کہوں ان کے جا کر کہ سوری میری سیکریٹری فائل کمپلیٹ نہیں کر سکی؟ نیلی آنکھوں میں سرخی لیے غصے سے اس کو گھورتا دانت پیس کر بولا۔ ماہم کا تو جیسے دن ہی آج خراب تھا۔ شرمندگی سے اس نے سر جھکا لیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کیا ہونے والا ہے آگے؟ کیا آفاف آرمی جوائن کر سکے گی یا یہ صرف اس کا خواب رہ جائے گا؟ زہرا اپنے اس فیصلے پر قائم رہ سکے گی یا نہیں؟ کیا کرے گا اسفند میر اب ماہم کے ساتھ؟ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار